رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آپ کے سامنے اپنے ڈاکٹرز اور حکیم صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کئی ایسے بڑے واقعات اور بڑے سانحات رونما ہوتے ہیں جن کی وجہ اگر معلوم کی جائے تو وہ بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بڑی ندامت کی وجہ ایک ایسا گناہ ہوا کرتا ہے جس کو بظاہر ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بہت بڑی کامیابی اگر حاصل ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے ماضی میں جایا جائے تو ایک بہت چھوٹا ایفرٹ ہوتا ہے جس کو کرنے سے اس کامیابی کی طرف بندہ گامزن ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بڑی بیماری یا کوئی بڑا معاملہ ایسا درپیش آئے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے، اگر اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو کوئی ایسی چھوٹی نیگلیجنس ہوتی ہے، کوئی ایسی لاپرواہی ہوتی ہے جو ہم نے زندگی میں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑے سیلاب کی وجہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا شگاف ہوا کرتا ہے، یعنی چھوٹی سی لاپرواہی، اس کو ہم بہت معمولی سا شگاف سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ایک بڑے سیلاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیماری کا تعلق ہے۔ کوئی بڑا مرض جو کسی کو اللہ نہ کرے لاحق ہو جائے، اگر دیکھا جائے تو وہ کسی چھوٹی شکل میں ہی رونما ہوتا ہے، کسی ایسی شکل میں رونما ہوتا ہے کہ جس کی طرف عمومی طور پہ توجہ نہیں جاتی، اور اس کے بہت سارے معاملات، ہمارے روزمرہ کے معاملات، ہمارے کھانے پینے کے معاملات، ہمارا پانی کا استعمال، ہماری غذا کا استعمال، ہماری ڈائٹ پراپر نہ ہونا ہی اس کی وجہ بنتی ہے۔ اسی ضمن میں ہمارا آج کا موضوع ہے پانی۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پانی ہی ایک صحت مند جسم کے لیے بنیاد بنتا ہے، اور اگر پانی کا استعمال پراپر مقدار میں نہ ہو یا پراپر پانی استعمال نہ کیا جائے تو ایک اچھا خاصا صحت مند انسان بیماری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع پانی ہے، اور پانی کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کے کیا فوائد ہیں اور پانی ہی کے کیا نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلمان۔ تو انشاءاللہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع پانی، اور میں نے کچھ کوشش بھی کی کہ سمجھانے کی کہ کس قدر پانی کی امپورٹنس ہے۔ تو اگر ہم پانی پر گفتگو کا آغاز کریں تو کہاں سے ابتدا کرنا چاہیں گے؟ شربت پانی کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے باڈی کی۔ انسان کا جو جسم بنا ہوا ہے، اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو 65% باڈی جو انسانی جسم ہے وہ پانی ہے۔ اچھا۔ دماغ ہے اور دل ہے، یہ آلموسٹ 75% پانی کا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہڈیاں جو بظاہر لگتی ہیں بہت سخت ہیں، 13 سے 15% یہ پانی ہے گا،
پانی ہے اس میں. پانی خون جو ہے پورا جسم کے اندر بہاؤ ہو رہا ہوتا ہے 90% اس کے اندر یہ پانی ہوتا ہے. پانی سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آل ساری باڈی انسان کا جسم جو ہے وہ 65% پانی کے اوپر ہے. پانی کے اوپر. اور پانی جسم سے ڈیلی بیسس کے اوپر اخراج بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. وایا جیسے سٹول سے یورین پاس ہو رہا ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, سانس لینے میں مستقل پانی آپ کی باڈی سے لوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوزنگ ہو رہی ہوتی ہے باڈی سے, جو پانی باڈی سے جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو ریپلینش یعنی اس کو واپس باڈی کے اندر لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب پانی سے ریلیٹڈ ہی کڈنی کا جو ایک نظام موجود ہے, کڈنی کے فنکشنز کو اگر آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو کڈنی آل ٹوگیدر ورک کرتی ہے پانی کے اوپر. آپ کی باڈی کے اندر کتنا پانی ہے, باڈی کو کتنا پانی ریکوائرڈ ہے, باڈی کو کتنے سالٹ ریکوائرڈ ہے, یہ ساری سینسنگ کر رہی ہوتی ہے کڈنی. پانی سے ریلیٹڈ ابھی ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر پانی کی اہمیت جسم کے اندر نہیں ہوتی تو پیاس کا سسٹم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر سینسر بول دیتا ہوں جیسے آسمو ریسیپٹرز کہلاتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. دماغ کے اندر ایریا ہوتا ہے تھیلیمس, اس میں آسمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سینسر ہوتے ہیں, یہ باڈی کے اندر آپ کے پانی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کی باڈی کے اندر پانی کم ہو رہا, اب جیسے پانی کم ہونے لگتا ہے تو آپ کو پیاس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے, گلے میں خشکی وغیرہ محسوس ہوتی ہے, وہ تو ڈرائینس ہو جاتا ہے, پیاس لگتی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہے, ویسے بھی ہے, ویسے فائنڈنگ بھی ملتی ہے. تو پانی ہم کو پینا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ دو چیزوں کو انڈیکیٹ کرنا مینس کا نیت یہ تھی کہ ایک پورا سسٹم یعنی تھرڈ سسٹم, پیاس کا سسٹم, ریسیپٹر سسٹم, سینسر سسٹم, کڈنی سسٹم, یہ سارا بنا ہوا ہے پانی کے لیے. اب پانی ہم پیتے ہیں تو مزید انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پانی پیتے چلے جائیں گے, پانی کا استعمال کتنا کرنا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو صرف پانی پینے سے, پانی کو مینٹین رکھنے سے, پراپر لینے سے, بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور بچتے آ بھی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مزید آپ اس پہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے ہماری باڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پانی بیسیکلی ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اس کو دیکھیں کہ اگر ہم کرۂ ارض پہ نظر مارتے ہیں تو ہمارا تقریباً زمین جو ہے ہمارا تقریباً 70% جو ہے پانی پہ محیط ہے, 30% خشکی پہ ہے. تو اگر آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں تو پانی کو اوور آل بھی دیکھتے ہیں تو پانی کی امپورٹنس یوں بڑھ جاتی ہے. اور پانی ہماری ایک زندگی ایک لازمی جز بنا ہوا ہے, اس کے بغیر جو ہے نا ممکن نہیں ہے زندگی. اب اس پانی کا استعمال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کس طریقے سے کرتے ہیں, یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں اور ہمارے پاس اویلیبلٹی کس طریقے سے ملتی ہے وہ پانی. صحیح. بعض صورتوں کے بعض جگہوں کے اندر بہت اچھے انداز میں پانی مل جاتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا منرل واٹر جو کہتے ہیں مل جاتا ہے آپ کو. جیسے پہاڑی علاقوں میں اگر آپ چل جائیں گے ایک اچھا صاف ستھرا پانی مل سکتا ہے آپ کو. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر شہری علاقوں کی طرف آتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پرابلمس آتی ہیں, وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. مختلف ریزنس ہیں اس کے اندر, جس میں آب و ہوا بھی شامل ہے, جس کے اندر آپ کا سینیٹری کا نظام بھی شامل ہے. تو وہ پانی اس اہمیت کے ساتھ جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے اس طرح سے انفارچونیٹلی نہیں مل پاتا. پانی ڈاکٹر صاحب اس کوالٹی کی مقدار کا ایگزیکٹلی پانی تو ریکوائرڈ ہے ہمیں, ہاں نہیں جس کوالٹی ہمیں چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہم کو نہیں مل پاتا ہے. اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو پانی ایک واحد شے ایسی ہے اس کرۂ ارض پہ جو 3 فارمز کے اندر اویلیبل ہے. یعنی کہ آپ کو ٹھوس فارم میں بھی مل جائے گی, آپ کو مایا فارم میں بھی مل جائے گی, گیس فارم میں بھی مل جائے گی. جیسے یہ برف کی فارم میں بھی پانی ٹھوس فارم میں مل جائے گا آپ کو, اور مایا فارم میں بھی مل جائے گی آپ کو, اور گیس کے فارم میں بھی مل جائے گی آپ کو. جیسے آپ کے ویپرائز اسٹیم لیتے ہیں تو یہ بھی پانی ہوتا ہے. ایون اسموک جو آتی ہے آپ کی, فوگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی پانی ہوتی ہے. تو یہ تینوں فارم میں ہمیں مل جاتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں پانی کی اتنی زیادہ اہمیت انفارچونیٹلی ہوتی نہیں ہے. بس ایک زندگی گزارنے کی ایک ضرورت کا حصہ رکھا ہوا ہے کہ پیاس لگے گی تو پانی پی لیں گے, نہیں لگے گی تو نہیں پیئیں گے. اور ہوتا یہ چاہیے کہ پیاس لگنے سے پہلے آپ کو پانی کا ریکوائرمنٹ باڈی کو پوری کر لیں. مطلب آپ اپنی ایک روٹین اس طرح بنائیں کہ آپ نے پانی اتنا پینا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو طلب محسوس ہو. جی دیکھیں, ابھی یہ سلسلے کرنے کا مقصد ہی نیت بھی یہی ہے کہ پانی کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا, بتانا معلومات سے. پانی صرف آپ کا صرف یہ پیاس بجھانے سے ریلیٹڈ ہی تعلق نہیں ہے. بالکل. جسم کا کوئی ایسا آرگن اور سسٹم ایسا نہیں ہے جو پانی کے بغیر چل رہا ہو. ابھی جیسے پانی اگر نہ پی رہے ہوں گے تو اس کی بہت ساری کمپلیکیشن, وہ بھی انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی انسان کے جسم کے اندر جیسے کھانا ہم نے کھایا, کھانا کھانے کے بعد کھانے کو ہضم ہونا ہے.
اب ہضم ہونے کے لیے جو بہت سارے کیمیکل پروسیس کراتے ہیں, ہائیڈرولیسس کراتے ہیں, میٹابولک پروسیس ہوتے ہیں, ان سب کے لیے پانی ریکوائرڈ ہے. بالکل, اگر پانی نہیں ہوگا تو کھانا بھی ہضم نہیں ہوگا. بہت سارے وٹامنس ایسے ہوتے ہیں جو واٹر بیس وٹامنس ہوتے ہیں, تو وہ پانی کی وجہ سے ڈائلیوٹ ہوتے ہیں, ڈیزالو ہو جاتے ہیں. میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب جیسے بھی پڑھ رہا تھا, کافی اس میں کوشش کی, تو موٹی 3 چیزیں جو ہے نا شارق بھائی, بہت 3 چیزیں جو میجر ہے نا, وہ میرے کو سمرائزڈ ہوئی کہ جیسے پانی کے استعمال سے انسان کی باڈی تو آلویز ایکسپوجر میں رہتی ہے ٹاکسن کے. جب کچھ کھایا تو ٹاکسن یا ویسٹ پروڈکٹ, ویسٹ مٹیریل باڈی میں بن گئے. اگر یہ باڈی میں جمع ہوتے رہتے ہیں, ایکیومولیٹ ہوتے رہتے ہیں, تو یہ کینسر, کارسینوجینک, ٹاکسک ہو سکتا ہے. مین فنکشن یہ ٹاکسن کا ریموو کرنا. دوسرا ایک امپورٹنٹ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کا باڈی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. تیسرا ایک عجیب سا فنکشن ہے, لیکن اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کر کے آیا ہوں میں, کہ انسان کا جیسے بھی میں نے بتایا کہ 80% جو برین ہے وہ میڈ آف واٹر ہے, پانی کا بنا ہے اس کے اندر. تو کوگنیٹو بیہیویئر, کوگنیٹو فنکشن, یادداشت کا فنکشن, یا دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت, یہ آل ڈیپینڈس کرتی ہے دا اماؤنٹ آپ کتنے % ہائیڈریٹڈ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ تو 3 ایسے میجر موٹے امپورٹنٹ فنکشن ہو گئے جو باڈی کے اندر سے ٹاکسک یعنی زہریلے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا نکل جانا, پلس پہ دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت, اور تیسرا جو تھا آپ کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا. اس میں سلمان بھائی 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے 3 چیزوں کی طرف یہ تو سب نے بہت اسٹڈی ڈیٹیل کری. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے تمام کے تمام سسٹمز جتنے بھی ہیں باڈی کے, جیسے سسٹمک میں بھی آ جائیں تو آپ بتاتے رہیں گے. تمام کے تمام سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کا نروس سسٹم ہے, چاہے آپ کا وہ کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, چاہے ریسپیریٹری سسٹم ہے, تمام کے تمام سسٹمز کے اندر جو ہے باڈی کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ جیسے فرض کریں کہ آپ رینل سسٹم کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں, جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کا ویسٹ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں باڈی کے جو ہے وہ نکلنا تو ہوتا ہے, اور اسٹول کے ذریعے وہ ایکسپیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ آپ بہت ساری ٹاکسیسٹی سے بچ جاتے ہیں. باڈی کے اندر جو آپ کے زہریلے مواد جمع ہونے کے اندیشہ ہوتے ہیں اس سے کافی حد تک بچ. پانی کی کمی سے میرے خیال میں جو قبض کا مرض, یہ پانی نہیں پی رہے نا, تو یہ پانی کی کمی ہوئی, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے. اب یہ کڈنی کے سے جو زہریلے اموال, یورک ایسڈ ہے, وہ پراپر اخراج نہیں کر پاتے, نکل نہیں پاتے, ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے باڈی میں, اس کو تو فلش آؤٹ ہونا ہوتا ہے. بالکل. اس میں فنکشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو پانی ہوتا ہے, پانی پیتے ہیں, یہ ٹاکسینز کو جمع کرتا ہے. اس کے بعد کڈنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام اس کا فلٹریشن کا دیا ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کے اندر فلٹریشن ہوتی ہے, اور ایک لیٹروں کی بنیاد کے اوپر جو وہاں پہ فلٹر ہوتا ہے آپ کے جو پانی ہے, ویسٹ مٹیریل جو وہ فلٹر ہوتا ہے, اور وہ تھرو یورین جو ہے نا آپ کا ایکسپیل آؤٹ ہو جاتا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر وہ آپ کا جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے یا ٹاکسن مٹیریل ہے وہ باڈی کے اندر اگر رک جاتا ہے, ایکومولیٹ کر جاتا ہے, تو آپ سوچیں کہ آپ کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور معلومات دیکھیں گے ہمیں یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں, کیونکہ کڈنی فنکشن جن کا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے, کڈنی فیلز ہو جاتی ہیں بعض اوقات, ان میں یہ پرابلمز ہوتی ہے کہ وہ ٹیشو میں, سافٹ ٹیشوز کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے, سکنز کے اندر سے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے, سوجن آ جاتی ہے, بالکل بہت ساری وجوہات نظر آ جاتی ہیں. تو پانی اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یوزلی ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں, جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کہ صرف ایک پیاس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ پیاس اگر ہوگی تو پیاس لگے گی تو پیئیں گے, پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے. ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی, کافی سلسلوں میں ہم نے ہائی لائٹ یہ کیا کہ دیکھیں بائک میں پیٹرول ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے ہم لوگ, پہلے سے ڈلا کے رکھتے ہیں, پہلے سے ڈلوا کے رکھتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے باڈی کے اندر ہم کیوں, وہ ہماری باڈی میں پانی کم ہونے کا اندازہ ہے کہ پانی آپ کا اگر کم ہو رہا ہے باڈی کے اندر, کم ہونے کے بعد آپ کی وہ پیاس کا ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کم ہونے ہی نہ دیں. اس دوران آپ کے جسم کو جس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے, مثال آپ نے جیسے موٹر سائیکل کی دی, اگر پیٹرول ختم ہو جائے گا اور پیٹرول پمپ دور ہوگا تو آپ سوچیں آپ کو کتنی دور تک اس کو پریشانی میں لے کے جانا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. اب جیسے اسی طرح ہے, اگر آپ کو فرض کریں گے اگر آپ پانی نہیں پیتے پراپر اور آپ واک کر رہے ہیں تو آپ شاید 10 منٹ بھی واک نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ نے پانی وغیرہ صحیح پیا ہوا ہوگا تو آپ اچھی طریقے سے واک بھی کر سکیں گے. اب جیسے آج کل کا سیزن ہے, جیسے کولڈ تھوڑا سا سیزن ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈ ہے, تھوڑی سی ہلکی سی گرمی ہے, درمیانہ سیزن اس کو باب المدینہ میں جو اس وقت چل رہا ہے, اس میں لوگوں کا رجحان بہت کم ہو جاتا ہے پانی پینے کا, کیونکہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے, پیاس نہیں لگ رہی. عمومی طور پہ یہ ہمارے پاس کلینک میں, میرے پاس آج کل کیسز یہ آ رہا ہے کہ کاف مسلس کے اندر پین ہو رہا ہے, باڈی میں درد ہو رہا ہے, کاف مسلس پنڈلیوں کے درد, پنڈلیوں میں جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے,
اور پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, باڈی میں درد ہو رہا ہے, تو پہلا میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا پی رہا ہے. پانی کتنا پی رہا ہے؟ تو 99% یہ جواب ملتا ہے 2 سے 3 گلاس. 2 سے 3 گلاس, جو کہ بہت زیادہ ہی کم ہے. تو اب اگر ایسی صورت کے اندر پانی اٹ سیلف خالی ایک ہائیڈروجن اور آکسیجن کا نام نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اندر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, صحیح پانی اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کے اندر منرلز, یہ بھی تو ہم صحیح پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. صحیح پانی کی تقریباً ایک میں WHO کی رپورٹ پڑھ رہا تھا مدینہ کے ناظرین, تقریباً 2 بلین لوگ جو ہیں وہ آلودہ پانی استعمال کرتے ہیں دنیا میں, اور تقریباً 5,02,000 کے قریب سالانہ اموات پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ کالز بھی ہمارے پاس, 2 کالز دے دیجیے. حضرت میری بچی ہے 5 مہینے کی, اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے جس کی وجہ سے بلڈ کا پریشر اس کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو انفیکشن رہتا ہے. اگر اس کے لیے کوئی مدنی علاج, کوئی نسخہ ہو تو عنایت فرما دیجیے. شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کا جو روحانی علاج ہوگا, ہمارے خلیل بھائی جیسے ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. ڈاکٹر صاحب اور کنگ صاحب بیٹھے ہوئے, وہ بیٹی کا ایک مسئلہ پوچھنا تھا, میدے کا پرابلم تھا. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, حافظ محمد سلیم. اس کو میدے کا 3 سال سے پرابلم ہے جی, 3 سال ہو گئے ہیں, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹیسٹ سارے صحیح آتے ہیں, کوئی چیز کھاتی ہے فوراً نکل جاتی ہے, اور پہلے پین ہوتی ہے شدید, اور اس کے بعد جناب وہ وامٹ ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جناب سب کچھ نکل جاتا ہے. بھائی ویٹ بہت ریڈیوس ہو گیا جناب, 18-20 کلو وزن کم ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ان میں انہوں نے آخری کے جو کالر ہے ایج نہیں بتائی, ایج سنی آپ نے کیا؟ 18-20 کلو وزن کم ہو گیا, اٹس مین کہ ینگ ایج ہے, بہت ینگ ایج ہے, ینگ ایج ہے یا مڈل ایج میں ہوگا. 18-20 کلو وزن کم ہو جانا بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے, اتنا آپ اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. اب یہ تھوڑا کلیئر اس میں کر دیا کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر وہ آیا جی پیز کو دکھا رہے ہیں, جو بھی ٹریٹمنٹ اب تک کرایا جی پی سے کرایا یا اسپیشل پرسن سے کروایا. یہ یہی بتا دیں کہ جیسے ڈاکٹر سے رابطہ میں ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ابھی ایج ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. نہیں, اب یہاں سے تھوڑا سا ہم کو ہنٹ یہ ملتا ہے کہ 18-20 کلو اگر وزن کم ہونے کی, خیر یہ تو ایک بڑی خطرناک علامت, یہ بہت خطرناک علامت ہے. تو اٹس بیٹر کہ کسی بھی گیسٹرونٹولوجسٹ سے جو ہے نا رابطہ کر لیں, اور اسپیشل گیسٹرونٹولوجسٹ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں تاکہ اس کا پراپر حل نکل سکے. مے بی پاسبل کہ ان کو میدے میں کوئی ایسی پرابلم ہے, مے بی پاسبل آئی بی ایس کا کوئی مسئلہ ہو, مے بی پاسبل کوئی اور پرابلم نکل آئے, لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں, اس کو چیک کر لیں, معلومات کر لیں, ڈائگنوز کر لیں پراپر طریقے سے تاکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. لیکن اتنا سگنیفیکنٹلی اگر 18 کلو وزن کم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی آپ مدنی چینل کے سلسلے میں کال کیا کریں, خاص طور پہ طبی علاج سے متعلق, تو اپنی عمر ضرور بتایا کریں تاکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ پراپر انداز سے آپ کو اسی مطابق گائیڈنس دے سکیں. ایج اور بیماری کا اگر ممکن ہو سکے تو پراپر انداز میں بتائیں, ڈیوریشن بتایا کریں کہ کتنے عرصے سے یہ بیماری آپ کو لاحق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ آیا اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت کو پراپر فالو کیا یا نہیں کیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ڈاکٹرز کی ہدایت کو پراپر فالو نہیں کرتے. کوئی ڈاکٹر صاحب نے اگر کہا ہے کوئی چیز یوز کرنے کے لیے کہ یار اپنے 1 ماہ استعمال کرنی ہے, وہ اس نے 1 ہفتے استعمال کر کے اس کو سگنیفیکنٹلی ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ سوئچ اوور کر دیتا ہے کسی اور ڈاکٹر سے. ابھی چونکہ ان چارے پیشنٹ ہیں, ان کی ایج کم ہے, ینگ ایج ہے, تو ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی لیور وغیرہ بھی انوالو ہو رہا ہو, جی بالکل کمزوری لگ رہی ہو, یہ اوپینین لے لیں. ان کو بڑا اس پہ کوششلی جو ہے اس کو ینگ ایج ہے, فیمیل ہے, اس کو دکھا دینا چاہیے. بالکل صحت عطا فرمائے. ایک جو دوسرے جو کالر ہیں, یہ ان کا وی ایس ڈی کا میرے خیال سے کیس ہے 5 ماہ. جی یہ وی ایس ڈی کا کیس ہے, بیسیکلی روحانی علاج. ڈیفینیٹلی وی ایس ڈی کے لیے کارڈیولوجسٹ ریویو کر رہے ہوں گے, جو بھی صورتحال ہوگی وہ یقیناً کو گائیڈ. یہ عموماً تو خیر الحمدللہ ٹریٹیبل ہے, اس کی کمپلیکیشن ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے علاج, یہ علاج کروایا جا سکتا ہے کہ بھی کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایک پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے جو روحانی علاج ہے انشاءاللہ خلیل بھائی آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ. 2 کالز اور ہیں مزید ہمارے پاس, وہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. سلام اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد سلیم لاہور سے بات کر رہا ہوں. اپنی بیٹی کی پرابلم کے لیے ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں, میدے کا پرابلم ہے. شکریہ. وہی میدے کا پرابلم بتایا ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال تھا کہ روزانہ ایک نارمل بندے کو پانی کتنے گلاس پینا ہے, عورت ہو تو عورت کو کتنے گلاس پینا ہے, اگر بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے تو اسے کتنے گلاس پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب.
جیسے پانی کے حوالے سے بھی ہم عرض کر رہے تھے جی پانی جیسے ایج کے حساب سے اور وزن کے حساب سے اور اپنے پروفیشن کے حساب سے پانی کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جیسے بچے ہیں تو ان کو 1 لیٹر کی مقدار ہے, جیسے 4 گلاس سفیشینٹ ہوتا ہے. آپ کو بڑی ایج کا ہے جو آؤٹ ڈور کام کر رہا ہے, دھوپ وغیرہ کے اندر ایکسپوجر ہے, باہر کا کام کرتا ہے, ان کو تو 3 سے 4 لیٹر پانی بھی پینا ضروری ہو سکتا ہے. کیلکولیٹ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جتنا آپ کو پسینہ آ رہا ہے اتنا پانی اس سے بھی کیلکولیٹ کر دیں گے. فیمیلز کے اندر جو ہے پانی لازمی ہے, مینڈیٹری ہے کہ پانی گھر میں بھی جب کام ہوتا ضروری ہے نہیں کچن وغیرہ میں ہے کام کچن کے اندر جب کام ہو رہا ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو اتنا باڈی لاس ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. پانی کی کمی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنا جیسے گھر کے اندر آپ ٹیسٹنگ اس طرح بھی کر لیں کہ پیشاب کا کلر کس طرح کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک پیشاب میں اسمیل ہے, بدبو ہے, جلن ہے, یا اس کے بعد اب جلن آ گئی, ٹھیک ہے, تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو رول آؤٹ کر کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے جیسے کہ ہم نے 1 لیٹر پانی پیا تو اس کے بعد فوری طور پہ پیشاب آ جائے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قریباً 1.5 سے 2 گھنٹے جتنا ہم پانی پیتے جائیں گے تو پیشاب کا کلر بھی اتنا نارمل ہوتا چلے جائے گا اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور اسمیل بھی اس میں جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جتنا ہم نے پانی پیا 1.5 لیٹر 2 لیٹر یہ پورا باڈی میں کنزیوم ہو گیا. اب جو ایکسٹرا زائد پانی تھا وہ فلش آؤٹ ہو گیا. اٹ مینس کہ آپ کی باڈی کو پانی بہت زیادہ مقدار میں ضروری ہے. اب جیسے نظام ہضم کے اوپر صرف لیں گھر میں ہی آپ نے ڈائگنوز کرنے کے لیے مدنی چینل ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست آپ کو فارمولا دے دیا ہے, تو امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس طرح آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر پانی کی کتنی ضرورت ہے. ابھی جیسے نظام ہضم کے حوالے سے ہم یوں لے لیتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کا موسٹ کامن ہے, ان کی پیشنٹ بہت آ رہے ہوتے ہیں. ان سے ہسٹری لی جائے تو ان کی ہسٹری میں بھی زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ اگر آپ یہ تو سیکنڈری سٹیج پہ چلے آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جب آتے ہیں تو دوا لے لیتے ہیں, لیکزیٹو لے لیتے ہیں, لیکن میری طرف سے لیکزیٹو اتنے ریکمینڈیڈ نہیں ہوتے. میں زیادہ پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ لائف سٹائل چینج وغیرہ کر کے پانی ہائیڈریشن مینٹین کر کے کانسٹیپیشن کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. اگر لیکزیٹو کے استعمال کے اوپر آ گئے آپ تو نظام قدرت کا کچھ اس طرح کا ہے کہ جو لارج انٹسٹین ہے جہاں سے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے, لیکزیٹو جتنے بھی ہوتے ہیں جو کپس کشا ٹیبلٹ جو بولتے ہیں یہ اس پروسیس کو نا اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے. اس سے آپ کی آنتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اب پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. جب تک وہ اسٹیمولیشن نہیں آئے گی لارج انٹسٹین میں, ریکٹم میں, کولون کے اندر, تو پھر ظاہر ہے تو پھر آپ کو سلمان جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ عمومی طور پہ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ جب کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو لوگ جو ہے لیکزیٹو وغیرہ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کرتے ہیں, وہ کانسٹیپیشن 1 دن کا بھی ہوتا ہے یا 3 دن کا ہوتا ہے. 3 دن بھی ہوتا ہے. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ 1 دن کا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹول پاس نہیں ہوا تو کانسٹیپیٹڈ ہو گیا. آج کانسٹیپیشن ہے مجھے, وہ یہ نہیں ہوتا. کانسٹیپیشن میں ایٹ لیسٹ یہ کہ کم از کم یہ کہ 72 آورس تک جو ہے نا آپ جو ہے رفع حاجت سے فارغ نہیں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے کانسٹیپیشن کی تعریف میں آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. ادروائز اس کو 1 دن کے اوپر آپ لیکزیٹو وغیرہ یوز نہ کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس میں. لیکن اس میں جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ کاز کیا ہے آپ کی, کاز یہ ہے کہ آپ کی جو بھی لائف سٹائل ہے یا ڈائٹ پیٹرن ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, تبھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے. اور جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل میں ایک حصہ پانی بھی آ جاتا ہے. اسی طرح خوراک اور پانی کو ملا کے اگر اپنا لائف سٹائل کو بہتر کر لیتے ہیں, پراپر پانی استعمال کر لیتے ہیں اور غذا کے اندر جو ہے فائبر ڈائٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں, آپ کو قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کی قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی, لیکزیٹو جو ہے آپ لینے والی چیزیں جو بھی ہیں وہ ٹیمپرری طور پہ آپ کو ریلیف. چورن بھی تو آتا ہے نا, یہ اکثر ہیبیچول ہو جاتا ہے لوگ, وہ ٹیمپرری ریلیف کرتا ہے نا, ایک طرح کا ٹیمپرری ریلیف مل جاتا ہے آپ کو. چورن کا تو بولتے ہیں وہ چورن کھانا ختم ہو جاتا ہے. چورن بھی زیادہ, لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے ہمارے کسی موضوع میں کوئی سوال آیا تھا تو خلیل بھائی نے بتایا تھا کہ وہ چورن کا استعمال بھی زیادہ نہ کیا جائے. آنتیں کمزور ہونے کا ہضم ہو جاتا ہے, ہضم کر دیتا ہوں کھانا. آتے ہیں خلیل بھائی تو پھر انشاءاللہ ان سے معلومات لیتے ہیں. میرے ساتھ لیکن پانی کا مشورہ انہوں نے بھی دیا تھا کہ پانی زیادہ استعمال کریں تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. خلیل بھائی کے اس کے حوالے سے نہیں, جنرل مارکیٹ میں اور بھی مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں. قبض کے حوالے سے ان چیزوں پہ زیادہ آ جاتا ہے. لیکن اگر اس میں وہ جو چیزیں
ایک چورن وغیرہ جو آپ بتا رہے ہیں مارکیٹ میں ان کی کوالٹی کیا ہے یا اس کا آئیڈیا نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, لیکن عمومی طور پہ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ عمومی طور پہ وہ گھر کی چیزوں کو, کچن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں انہیں کو 3-4 چیزوں چورن ٹائپ کا بنا لیتے تھے, وہ جس کو عام زبان میں پھکی استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پھر بہت زیادہ جیسے کہا نا کہ ہیبیچول نہیں ہوتا, وقتی طور پہ تو یوز ایز پر نیڈ ہی استعمال کیا جائے. بالکل, لیکن اس کا ایز سچ اتنا بڑا سائیڈ افیکٹ نہیں ہو پائے گا آپ کو اگر آپ اس کو پراپر یوز جتنا مارکیٹ میں ناقص اویلیبل وہاں نہیں پتا, آپ کو معلوم نہیں ہے کیا چیز ہے, کیا سے بن رہا ہے. ہاں بالکل, گھر میں جو چیز ہے وہ کچن میں. فیس بک پہ ہمارے پاس ایک سوال ہے مرکز الاولیاء سے, غلام یاسین بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا جو مدنی منا ہے وہ تقریباً 7 سال عمر ہے اور رات میں جو ہے وہ پیشاب کی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہے ان کو, تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے پہ پریشرائز بہت کر دیا جاتا ہے. کامل بھائی اسی لیے میں اس پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بچوں کو ڈپریشن کی علامت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکل میٹر. ڈپریشن. اچھا, ابھی کو یہ رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ظاہر بچے کو کوئی شوق تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اور نہ اس کو عادت ہے, ظاہر گھر والے اس کو ٹرین بھی کر رہے ہوں گے, اٹھا بھی رہے ہوں گے, لیکن بچوں کی سائیکالوجی تھوڑی رول آؤٹ کر لیں کہ کوئی اسٹریس نہیں ہے, اس کے ساتھ اوپر کا جو بیٹا ہے بیٹی جو بھی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, اسکول کے پریشرز نہیں ہے, 7 سال ینگ ایج. یہ کسی سائیکیٹرسٹ سے اگر یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے انٹرنلی جو اپنے معاملات ہیں اس کو رول آؤٹ کر لیں, ماحول کس قسم کا مل رہا ہے وہ کر لیں. دوسرا, جب یہ چیز ہو گئی ہے تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں کہ آپ اس بچے پہ پریشر نہ ڈالیں کہ اس کو بعض اوقات برا بلا کہا جاتا ہے کہ یار آپ یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, تو الٹیمیٹلی وہ اگر ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوگا تو وہ مزید اور زیادہ ڈپریسو اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور زیادہ پرابلم میں چلا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر وہ ایسی عادت میں پڑا ہوا ہے بچہ تو بڑے پیار محبت سے اسی کے ساتھ سمجھائیں, اس کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اسی کے ساتھ بولے چلے آپ یہ بستر صاف کروائیں, یہ بھی کر لیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات سونے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے پانی, جوس وغیرہ یہ چیزیں بند کر دیں. بالکل بند کی جا سکتی ہیں, اور سونے پہ سے پہلے ایک دفعہ کوشش کرا دیں کہ یہ اگر جتنا ہو سکے یقیناً کروائے رہے ہوں گے والدین اپنی طرف سے جو کوششیں کروا رہے ہوں گے, اور اس کے باوجود بھی ہو تو پیڈیاٹریشین سے مل کے اس کی دوا وغیرہ اویلیبل ہے. جی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو بستر وغیرہ میں پیشاب کر دیتے ہیں تو مثانے کی کمزوری کے مثانہ جو ہے پیشاب کو روک نہیں پاتا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیشاب روک روک کر بعض اوقات مثانے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. خیر بھی بیچارہ 7 سال کا بچہ ہے, اب یہ بچوں میں عادت شاید ہو یا نہ ہو, ضروری اس لیے ہوتی ہے, اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اسکول میں بچے جو ہے نا کافی روکتے ہیں کہ ان کو جانا نہ پڑے, یا ٹیچرز کی طرف سے سختی ہوتی ہے کہ بار بار جانے کی, یہ بھی موسٹ ہو سکتا ہے. مدارس میں یا مدارس میں بھی اسکول وغیرہ ایسا دونوں طرف ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے وہ بچہ جانا چاہتا ہے مگر اس کو میرے خیال میں ہمیں اساتذہ کو اور ٹیچرز, اسکول ٹیچرز کو جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو بچوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں ریلیف دینا چاہیے. لیکن بہت سے بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ بار بار کلاس سے باہر جانے کے لیے بھی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں شاہ رخ بھائی, ایک استاد ہے نا, استاد کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, بالکل ایکسپیرینسڈ آدمی ہوتے ہیں, سارے کے سارے تجربے کار ہوتے ہیں, اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو آدمی کے ایکسپریشن ہی بتا دیتے ہیں کہ واقعی وہ پتا چل رہا ہے. آزمائش میں ایک سوال ہے ہمارے پاس فیس بک پہ, مدنی منی کے بارے میں ہے, ان کا پیٹ جو ہے وہ سوج جاتا ہے, کہہ رہے ہیں مطلب پھول جاتا ہوگا, سوجنا تو خیر غالباً نہ استعمال کیا جائے. ابھی منی ہے, ابھی ان کی ایج امپورٹنٹ ہے, دیکھیں ایج انہوں نے نہیں لکھی. اس میں وہ جو پہلے سوال تھا اس کا ادھورا رہ گیا تھا, اس کا ایک جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جن کا پیشاب جیسے رک نہیں پاتا, رات میں بستر میں نکل جائے, یا بڑے ہیں بار بار لگتا ہے پیشاب, تو ان کے لیے ایک بہت ہی آسان سا علاج ہے. اگر اپنے طبیب کے مشورے سے یہ کریں تو انہیں اچھا خاصا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کہ اخروٹ گھروں میں استعمال ہوتا ہے, اخروٹ, اور اسی طرح سے سفید تل, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے کوکونٹ کا پاؤڈر, جو یہ ناریل کا پاؤڈر جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پسا ہوا ناریل. یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے اور اس کو پیس کے رکھ لیں. ناریل تو خیر پسا ہوا ہی ہوتا ہے, دوسری 2 چیزوں کو آپ مزید باریک کر لیں, تل کو اور اخروٹ کو پیس لیں,
तो फिर एक एक चम्मच जो है सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए, तकरीबन 6-6 ग्राम। 6-6 ग्राम बच्चों को मजीद आधा आधा दे दें तो इससे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मसाने की कमज़ोरी वगैरह भी दूर हो जाती है। अगर मसाने की कमज़ोरी के इसके सबब ऊपर पानी पीना है या बच्चा चबा ले इसको? जैसे चाहे लें। जैसे चाहे ले, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे अभी जहन में आई है कि ये चीज ये ना समझेंगे कहीं वो जो मदनी मुन्ने, छोटे मदनी मुन्ने होते हैं, वो भी बार बार बिस्तर में पेशाब करते हैं, बड़ों को भी ये मर्ज लाहक कहीं होता है। उनके साथ ये ना तरकीब बनाना शुरू कर दे, जी जी। वो बच्चों की हैबिट जब मर्ज वो मर्ज नहीं। हाँ, वो कॉलर बहुत थे, छोटे बच्चों उन्होंने को कॉल की थी, इनकी उम्र थी 7 साल। हाँ, जी, जो 7 साल पे ये तशवीश है जी इससे पहले अगर इसे 4 साल 5 साल पे हो रहा है तो उसको ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा खलील भाई, एक सवाल आया था हमारे पास, बच्चे के दिल में सुराख, तो उन्होंने जो है वो रूहानी इलाज के लिए इसमें जो है वो गुजारिश की है, तो आपकी तरफ सवाल है। अल्लाह ज़रूर। इसके लिए एक तो इस चीज़ से बचने के हवाले से कि इससे बचा जा सके, कि आजकल देखा है कि कई ऐसे मरीज मिलते हैं कि दिल में सुराख होता है, तो इसके लिए कहा है अतिबा ने कि बही का मुरब्बा ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर जो इस्लामी बहनें उम्मीद से होती हैं अगर इसका इस्तेमाल जारी रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बही का, वही देखने में सेब की तरह होती जी है। जी, इसे सफरजल भी कहा जाता है। तो अगर ये इस्तेमाल में रहे तो इससे ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल है। इससे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल के अंदर जो सुराख का जो आरिज़ा होता है इससे गालिबन बचा जा रंग साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके और भी दीगर फवाइद देखिए, हैं। ये वो जी, लोग जी। इस्तेमाल कर लें कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री आ रही हो। ठीक है, जैसे किसी फैमिली में किसी की हिस्ट्री पॉजिटिव आई कि से इनके दिल में सुराख है या इस तरह का है, तो वो प्रोफाइलेक्टिक एहतियातन ले लें। हर एक के लिए ज़िम्नन जरूरी नहीं है कि ये इस्तेमाल हाँ, हो। अगर जैसे इस्तेमाल भी करें तो अपने करना तो जाहिर बात है कि अपने तबीब के मशवरे से ही है। जी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फ़ायदा हासिल होगा। रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 75 टाइम्स 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जो है जिसके दिल में सुराख हो उसके दिल पर दम किया जाए, किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इस मर्ज से आफाका हासिल होगा। इसी तरह से दिल की घबराहट है या सीने के किसी भी तरह के जो अमराज हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे फ़ायदा अल्लाह हासिल। ताला आपके बच्चे को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, और जो रूहानी इलाज बताया इस पे अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल अल्लाह होगी। ताला इन्हें शिफा अता फरमाए और दुआ भी करते रहें कि दुआ आप दुआ भी, दुआ मोमिन का हथियार है। तारीख से बेशक। भी रब्ता कर लें, इसके हवाले से तावीज़ात भी होंगे अवेलेबल। जी जी इंशाअल्लाह। 2 कॉल्स हमारे पास रेडी हैं, हम कॉल्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सेकंड मौजू की तरफ चलते हैं कि अभी तो शरबे इसमें बहुत सारे फायदे ऐसे हैं पानी के रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि पानी किस किस्म का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने अहमद गुजरात हिंद से मेरा ये सवाल है मदनी क्लिनिक में कि आवाम में ये मशहूर है कि जो आरओ मशीन यूज करते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए, तो इसमें जो है पानी के मखसूस आयरन और कैल्शियम ये सारी चीजें जो है साथ में निकल जाती हैं। तो ये फिल्टर किया पानी है जो है, अब इसके इस्तेमाल से जो ओरिजिनल पानी में जो ताकत या फिर कुव्वत मिलती है वो फिल्टर वाले पानी में नहीं मिलती, ऐसा कहना है लोगों का। तो क्या ये दुरुस्त है? इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पानी के कम पीने की वजह से सर में दर्द हो रहा हो या रोने की वजह से सर में दर्द हो रहा हो तो उसका क्या इलाज है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही था कि पानी किस किस्म का इस्तेमाल किया जाए, तो कॉल भी उसी मुनासबत से आ गई है। डॉक्टर साहब, आरओ प्लांट्स का आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो आम तौर पे रुझान हो चुका है और एक एक इलाके में, एक एक मोहल्ले में तकरीबन 2-3 आरओ प्लांट्स पहले तो लगे सिर्फ हैं। सुनते थे फिल्टर, अभी आगे आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस। जी, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसके तो फायदे होंगे। फायदे इसमें बेसिकली इसमें जो है, अगर मैं अपनी कुछ मालूमात इसमें इनपुट करूं, चूँकि मेरा कुछ इससे माजी में ताल्लुक रहा है इस हवाले से कि मैंने इसको अच्छी तरह की स्टडी किया है। आरओ प्लांट्स में बेसिकली होता ये कि पानी के टीडीएस को जो है वो मैनेज किया जा रहा होता है, पानी की वेटेज को मैनेज किया जा रहा है। से पता ये चलता है कि पानी खारा कितना है। असल में जो नॉर्मली आरओ प्लांट की जो एक्चुअल थीम है ना, उसमें जमीन का पानी इस्तेमाल किया जाता है मदीना के नाजरीन, और जमीन का पानी चूंकि वजन में भारी होता है तो उसके टीडीएस को, उसके वेट को नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनको मिनरल्स कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज भी होती हैं, और इन मिनरल्स को मिलाने के बाद पानी के वेट को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है, एक आम मीठे पानी की सूरत में उसको बनाया जाता है। इसके हर बैच को टेस्ट करवाते हैं। होता यह है कि जब एक दफा पानी
ٹینک میں فل ہوتا ہے, فل ہونے کے بعد جب اپنا پروسیس پورا کرتا ہے منرلز کا, اور اس میں باقاعدہ اس کو یو وی ریز کے ذریعے بھی جرمز کو کل کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر نارملی اس پانی کے مقدار یعنی کتنا لیٹر پانی آپ کے ٹینک میں موجود ہے اس حساب سے ہی اس میں کیمیکلز کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ اس پانی کے ویٹ کو مناسب کیا جا سکے. لیکن نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو گلی محلوں میں آر او پلانٹس لگے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ٹینک ہوتا ہے, اس ٹینک کے اندر جب پانی ایک دفعہ بھرا جاتا ہے تو دوبارہ اس کو کمپلیٹلی فلش آؤٹ نہیں کیا جاتا, یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ مقدار پانی کی رہ جاتی ہے, پھر ایک نیا پانی اس میں بھر دیا جاتا ہے اور اس میں پھر دوبارہ سے اسی پانی کی مقدار کے حساب سے کیمیکل کو منرلز کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ اس پانی کے ویٹیج کو نارملائز کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس میں تھوڑا سا پانی اس کی لیئر میں بچ گیا تو اس کے بعد جب اس میں بھی کیمیکل موجود تھا, اب دوبارہ جب پانی بھرا گیا اور اس کے کل مقدار کے حساب سے اس میں کیمیکل ان کیا گیا اس کے پانی کی ویٹیج کو نارمل کرنے کے لیے, تو وہ ہوا یہ کہ پانی کی ویٹیج اپنی نارمل سے زیادہ نیچے گر گئی. کیوں؟ پہلے سے بھی پانی موجود تھا اور اس میں بھی کیمیکل موجود تھا. اس وجہ سے پانی کی جو ریکوائرڈ ٹی ڈی ایس ہوتی ہے وہ اپنی ٹی ڈی ایس کی مقدار سے نیچے چلی جاتی ہے, اور اس کے نیچے جانے سے سب سے پہلا جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کڈنی پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کڈنی انفیکشن کا مرض اس میں لاحق ہوتا ہے. اب چونکہ آگے میڈیکل کی انوالومنٹ ہے تو کڈنی کا انفیکشن کتنا نقصان دہ ہوتا ہے یہ آپ بتائیں. یہ سر یہ جو چیز ابھی آپ نے بتایا نا, پانی آپ زمین کا لیتے ہیں تو یہ کھارا پانی کہلاتا ہے, اس کو ہم لوگ کو بولتے ہیں ہارڈ واٹر. ہارڈ واٹر کے اندر بہت سارے وہ کیمیکلز اس طرح کے ہوتے ہیں, ٹاکسن بھی ہوتے ہیں, میٹلز بھی ہوتے ہیں. اب وہ میٹل اگر آپ جیسے آرسینک ہے, مرکوری ہے, یہ ٹاکسک کیمیکلز ہیں, یہ اگر چلے گا یہ نیفروجینک یعنی کڈنی کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کر دیتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, ہو بھی رہے ہوتے ہیں. کڈنی سٹون کے ایپیسوڈ پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, لیکن ابھی کڈنی سٹونز پتھری ہو جانا بہت زیادہ کامن ہے. کڈنی فیلئر, ایکیوٹ کڈنی شٹ ڈاؤن, یہ بھی بہت زیادہ کامن ہوتا چل جا رہا ہے. یہ پہلے عموماً یہ ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض میں ہوتا تھا, لیکن ابھی ایک ینگ ایج کے اندر کڈنی فیلئر سے ریلیٹڈ. اچھا, میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ناظرین بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں جو آر او پلانٹس لگاتے ہوں یا ان کے آر او پلانٹس ہوں تو ان کی دل آزاری نہ ہو, تو ان کے لیے ایک ناقص بلکہ کامل مدنی مشورہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے پانی کا نیکسٹ بیچ تیار کرنے لگیں تو میک شور کر لیں کہ آپ اپنے ٹینک کو کمپلیٹلی فلش کریں. جس ٹینک میں آپ کا پانی فل ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ جس ٹینک میں پانی بھرتے ہیں اس کو سب سے پہلے کمپلیٹلی فلش آؤٹ کر دیں, اس کو خالی کر دیں. اس کے بعد اس میں نیا پانی بھریں تاکہ اس میں جو کیمیکل کی مقدار جو آپ منرلز ملائیں وہ مناسب مقدار میں ہی ملائیں گے, لیکن وہ پراپرلی اپنے پرپس کے مطابق کام کریں. جی ڈاکٹر صاحب. ایک طبقہ وہ جو منرل واٹر خرید کے پی رہا ہے, جی, اور ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جو نہیں خرید کے پی رہے ہیں, وہ جو ٹیپ واٹر پی رہے ہیں یا لائن کا پانی پی رہے ہیں, وہ سب سے بیسٹ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں خود اس سے گزر چکا ہوں اور یہ انفیکشن بھی میری فیملی میں ہو چکا ہے, کئی کیسز ہو چکے ہیں, تو جو بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے ان کا ایک مشورہ ہوتا ہے کہ آپ تمام منرل واٹر کو چھوڑ دیں, اپنے گھر میں پانی کو بوائل کر کے پئیں. دیکھیں کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ بوائل کرنے سے ایک تو اپنے سامنے ہوتا ہے اور کافی حد تک تسلی ہو جاتی ہے آدمی کو, لیکن ایک چھوٹا سا اس میں ایک ڈرا بیک آتا ہے کہ بوائل کرنے سے جو ایکچوئل اس کے اندر ایفیشنسی ہوتی ہے اس کی وہ کم ہو جاتی ہے پانی کی, یعنی کہ اس کے اندر وہ چیزیں وہ افادیت پانی کے اندر وہ چیز نہیں رہتی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اس وقت پانی کے اندر وہ جراثیم ہیں جس کو بوائل کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, 3-4 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایک ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے, ویری ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اس کا کوئی وقت ہوگا میرے خیال میں. یہ ابھی پانی ہے تو دے آر او پلانٹ انہوں نے منع کر دیا, بوائلنگ آپ نے منع کر دیا. بوائلنگ کے لیے منع نہیں کر رہے ہم, بوائلنگ کے لیے منع نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں, بالکل کریں, لیکن اس میں وہ افادیت آپ حاصل نہیں کر پاتے ہیں جس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک اندیکھی چیز جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہے کیا بہتر ہے, اس سے صاف پانی آپ کو ٹیپ سے بھر کے اس کو بوائل کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ڈاؤٹ سے تو دور ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں, جسے بوائل کرنے کے بعد یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایک ہوتی ہے پھٹکری وغیرہ کی چیز جو ہوتی ہے, ہلکا سا اس کو آپ گھر میں رکھتے ہیں, آپ ہلکا سا اس کو ٹچ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کا جو ہے ڈسٹ اس کو بٹھا دیتی ہے, تو وہ بھی کافی حد تک آپ کی جو ہے پانی پیوریفائی بن سکتا ہے. میرے خیال میں مٹکے کا استعمال میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں. جی, مٹکے کا استعمال نے سنا ہے, اگر آپ بھی اور خلیل بھائی دونوں اس کی جو ہے وضاحت فرمائیں کہ مٹکے کی جو مٹی ہوتی ہے بیسیکلی چکنی مٹی جو استعمال ہوتی ہے خصوصی,
وہ اس کی شاید یہ کوئی کوالٹی ہے کہ وہ ایسے پارٹیکلس کو جو ہے وہ نیچے بٹھا دیتی ہے. اگر سردیوں کے اندر اگر آپ مٹکے کا پانی پیے گے تو تھوڑا نیم گرم ہوگا, اور گرمیوں میں پیئیں گے تو وہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ڈیزالو تو کر لیتا ہے مٹی, وہ لے لیتی ہے, ابزارب کر لیتی ہے, کیونکہ مٹکے کو اگر آپ 6 یا 5-6 مہینے کے بعد اگر آپ نے کبھی خالی نہیں کیا, خالی کر کے اگر آپ چیک کر لیں اس کو, تو وہ سب پتہ لگ جائے گا نیچے کتنی لیئر ہوئی. وہ سارے الگے جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سٹک اپ ہو جاتی ہیں, وہ ایبزارب. پانی کو بوائل کرنے کے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جو وقت کہا گیا ہے کہ میرا کچھ قسم کا معاملہ ہو چکا ہے انفیکشن کا, تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تجویز کیا تھا وہ کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 15 منٹس آپ نے پانی کو بوائل کرنا ہے, اور فل آنچ پہ جب آپ اس کو گرم کریں گے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ پانی کے اندر بوائل اچھا آئے گا اور کافی دھواں نکلنا شروع ہوگا. تو وہ نشاندہی ہوگا کہ آپ کا پانی اب پراپر ٹیمپریچر کے اوپر گرم ہو چکا ہے. جی میرے خیال میں یہ بھی اگر کر لیا جائے. دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے یہی ایک واحد ذریعہ ہے. جی ہر آدمی RO نہیں افورڈ کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کوئی شور نہیں نا کہ جو پانی آپ کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ 100% نہیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سب کے لیے ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے خاص طبقے کی بات کی کہ وہ منرل واٹرز کے اوپر چلتے ہیں, ابھی ان کو تو سیف لے لیا نا کہ چلیں مثال کے طور پر آپ ان کو بھی تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ 100% ہے. ہاں وہ بھی 100% اصل میں وہ بھی کیٹیگرائز ہو جاتا ہے نا کہ ایک بہت اچھی کوالٹی کا پانی ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ ہماری میجورٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس کو, تو وہ نارملی بلو ایوریج پرائزنگ جو ہوتی ہے اس سے نیچے جاتے ہیں. 80% لوگ یہ پانی ہی نارمل استعمال کر رہے ہیں. ایک چیز اور یہ ہے کہ جیسے آپ کسی بھی جگہ پہ کنواں کھودتے ہیں پانی کے لیے کہ پانی ہم یہاں سے حاصل کر لیں, تو ہمارے پاس صرف ایک ہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نکال کے پی کے چیک کر لیتے ہیں کہ کھارا یا میٹھا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کرائٹیریا یہی ہے. مطلب ہمارے میٹھا نکل گیا تو پانی اچھا ہے, اپنے اندر ہی اس طرف نہیں جاتے چیک کرنے کے لیے کہ یہ پینے کے قابل ہے. میٹھا تو ہے لیکن پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس کو چیک کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ آپ نے اگر آپ کے یہاں سے پانی اچھا میٹھا نکل آتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ اس کو پہلے چیک کروائیں کہ آیا وہ اس کا, جیسے آپ نے TDS کے حوالے سے بات کی, TDS اس کا پراپر ہے یا نہیں ہے, کوئی ایسا ایلیمنٹ تو اس میں شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے یا جو بھی آپ جو لوگ بھی وہ پانی استعمال کر رہے ہیں, پورے اپارٹمنٹس ہیں پورے کا پورا اس میں جو ہے کمپلیکسز یوز چل رہے ہوتے ہیں, تو پوری کی پوری فیملیز, ایک فیملیز نہیں پتہ نہیں کتنی فیملیز استعمال کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کو, تو یہ نہ ہو کہ کسی بڑے مسئلے کی طرف آپ ڈاکٹر صاحب چلے پانی آپ نے فیس بک پہ 2 کوشچن ہمارے پاس. ایک ہے کہ ان کی ایج ہے 25 ایئرز ہے اور ان کی کڈنی میں جو ہے وہ 6 mm کی جو ہے وہ پتھریاں ہیں, تو اس کے لیے روحانی علاج طلب کر رہی ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے کینسر کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں, کھانا کھانے میں کب پانی پینا چاہیے اور کب نہیں؟ پہلا سوال آپ دیکھیں, ایک کالر کا تو پہلے سوال کا جواب رہ گیا تھا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی کم پینے کی وجہ سے تو جو ڈیہائیڈریشن کے سمٹم مل جاتے ہیں, پٹھوں کی جاتی ہے, اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دماغ کے اندر بھی پانی کم پینے کی وجہ سے دماغ کی پرفارمنس, کام کرنے کی دماغی صلاحیت وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. پانی نہ پینے کی کمی کی وجہ سے سر میں درد کی شکایت. ہاں جی, تو یہ ہو سکتی ہے, سیزر بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے اس میں پانی کی کمی کی جیسے بتا نا 80% برین از واٹر. اگر پانی کم ہوگا باڈی کا, دماغ کے اندر کوگنیٹو فنکشن جتنے وہ متاثر ہو جائیں گے, پورا فنکشن نہیں کر پائے گا. دوسرے جو کالر ہیں انہوں نے جو پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ 6 mm کا سٹون ہے, اس سائز کے جو سٹون ہے اس کے ٹریٹمنٹ واٹر تھراپی ہے, اس کا علاج ہی پانی. آپ پانی جتنا زیادہ پیئیں گے یہ فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. بہت چھوٹا سٹون ہے, بالکل نقطے کے برابر, آپ بہت چھوٹا سا سٹون ہے. تو یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ, پانی کسی بھی صورت میں پیا جا سکتا ہے, یعنی آپ شربت کی صورت میں بھی پی سکتے ہیں, آپ کسی اور چیز کی صورت, شربت معیاری, شربت گھر کا شربت پانی پلا دیں, باہر نہ ہو کہ آپ باہر پانی پلا دیں, سادہ پانی پینا شروع کر دیں, سادہ پانی پلا دیں, سادہ پانی پیے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب لیکوڈ کسی بھی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ سجل اس میں کافی حد تک فائدہ ہوگا. باقی روحانی علاج انشاءاللہ خلیل بھائی عرض کرتے ہیں. جی, اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے, ان کی مشکلیں آسان فرمائے, اور ان کے لیے روحانی علاج میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ آپ کے رسالے بیمار عابد میں بھی یہ موجود ہے کہ 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ لیجئے, اور پھر اسے کسی بوتل وغیرہ میں ڈال دیں یا کسی برتن میں ڈال لیں, اور اس کا پانی جو ہے پھر پیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل پتے میں یا گردے میں پتھری ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل رضا ہو کر نکل جائے گی. تو اس کو آپ انشاءاللہ عز و جل استعمال کریں, اللہ پاک
اپنی رحمت فرمائے گا. اسی طرح کے کوئی بھی جیسے پتا ہے، مسانہ ہے، گردے اور پتے کی جو پتھری ہے، اس طرح کے مریض پانی اگر یہی والا زیادہ پیتے رہیں تو انشاءاللہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. دم کیا ہوگا؟ دم یہ جو تعویذ والا پانی یہ بھی ساتھ چلا، یہ بھی ساتھ اسی میں ہی پانی اور بڑھاتے رہے، ملاتے رہے، ٹھیک ہے پیتے رہے انشاءاللہ. ڈبل ایکشن ہوگا. ڈبل ایکشن. جیسے ایک کالر تھی، ایک کالر پوچھنا چاہ رہے تھے کھانے سے پہلے پانی پینا اور کھانے کے بعد. کھانے سے پہلے پانی پینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو خالی پیٹ ہوتا ہے تو پانی جا رہا ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر جتنے بھی وہ فاضل مادہ وغیرہ ہوتا ہے وہ کلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں. کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے. اس میں ایک پانی کے حوالے سے، کھانے میں پانی کے حوالے سے، تو ایک جو ویٹ کانشیس لوگ ہیں، تین چیزیں ایسی میں بھی اس پہ بہت اچھا یہ فارمولا ہے کہ اگر آپ بیفور میل، کھانے سے پہلے اگر آپ 1 گلاس 1.5 گلاس پانی پی لیں اور بٹوین پانی پی لیں تو آپ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں اچھا خاصا وزن کم کر پائیں گے. پھر اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر اس حوالے سے ان کی تحقیق ہے کہ پانی اگر پہلے پیا جائے یا پھر کافی دیر کے بعد، جیسے آدھے 1 گھنٹے کے بعد پیا جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معدے میں جانے کے بعد اس کا سفر جو ہے آنتوں کی طرف بآسانی بڑھتا ہے اور اس کے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں جیسے اصل میں جو ہے بعد میں پانی پینے کا ایک لاجیکل نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں تو پانی آپ نے پی لیا تو پیٹ آپ کا خالی ہے تو وہ جو کلیئر آؤٹ کر صاف کر دیتا ہے اس کو. اب جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر پیٹ معدے کے اندر ایسیڈیٹی، تیزابیت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسیڈیٹی بہت ضروری ہے. اس کا پی ایچ ہوتا ہے آلموسٹ لائک 3.5 to 4 ہوتا ہے. اتنا پی ایچ کا مطلب یہ نہیں، اتنی تیزابیت یہ یوں ضروری ہے. اگر یہ تیزابیت نہ ہو تو کھانا گلے گا نہیں، ہضم نہیں ہوگا. یہ قدرت کا نظام ہے، جس وقت وہ چبایا بھی اگر آپ نے نہیں تو وہ گل جائے گا. اگر اس پی ایچ کے اوپر اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پی لیا تو پی ایچ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. 3.5 سے وہ 5 پانی سے وہ جو آپ کو جو کھانا کھایا ہے، جو قائم جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ہیں، تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. بالکل انزائم کو جو کام کرنے، جو ہاضمے کے جو انزائم ہے جو کام کرنے کے لیے ضروری تھے ہضم کرنے کے لیے، اس کے لیے پی ایچ ریکوائرمنٹ 3.3 ہوتا ہے، 4 پی ایچ ہوتا ہے. اچھا اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں سلمان بھائی تھوڑی سی ایک اور رہنمائی فرما دیجئے کہ آپ نے جو پی ایچ کے حوالے سے بات کی ہے، ٹھنڈا پانی کا کیا رول ہوگا اگر آپ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں؟ اچھا اس میں تو پھر ایک ٹھنڈا پانی کے بعد اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز بھی آنے والی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس کے کیا پرابلمس ہوں گے، مطلب انٹرنلی کیا مسائل اس کے؟ ایک تو آپ نے نارمل پانی کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے پانی کھانا کھانے کے فوراً بعد پی لیے تو اس کا پی ایچ میں کتنا فرق آ جاتا ہے اور آپ کی ڈائجیشن میں کتنی پرابلم ہوتی ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے اور زیادہ اس میں کتنی پرابلمس ہوں گی، آپ اس کا اندازہ کر لیں. یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے، اس کیمیکل ریئیکشن یعنی ہضم ہونے کا پروسیس ہے، اس میں پانی بھی ریکوائرڈ ہے، آپ کا ایسیڈیٹی یعنی پی ایچ بھی ریکوائرڈ ہے گا، اور پانی بھی نارمل ٹیمپریچر کے اوپر ریکوائرڈ ہے. اف پانی لو ٹیمپریچر کے اوپر ہوا یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوا تو وہ آپ کا کیمیکل پروسیس کمپلیٹ. گرمیاں بھی آنے والی ہیں تو نارملی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ فریزر میں پانی رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہی پانی استعمال کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اسٹمک میں جاتی ہے چیز تو آپ کے اسٹمک کے اندر سے کچھ سیکریشنز نکلتی ہیں، ڈائجسٹیو مٹیریلز نکلتے ہیں جو اس کو ڈائجیشن میں اس کو پراپر مدد کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک سمپل سا ایک ذہن میں رکھیں، کوئی بھی اگر ٹھنڈی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے تو آپ کا ہاتھ تھوڑا شرنک ہونے لگ جاتا ہے، اسکن تھوڑی شرنک ہونے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے. اسی طرح آپ ایک اندازہ کریں گے باڈی کے اندر ایک ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے، انٹرنلی ایک ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے آپ نے. اس ٹیمپریچر جو آپ کا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ٹیمپریچر ہے، آپ اس ٹیمپریچر کے اندر آپ تقریباً -ڈگری کا پانی جو ہے آپ باڈی کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جب وہ اندر جائے گا تو اندر کی جو بھی اس کی ویسکولر سسٹم ہوتا ہے، جو بھی اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹ کرے گا، اس کے اندر سکڑ پیدا ہو جائے گی، تو اس کا کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس انداز میں نہیں رہ پاتی، جس کی وجہ سے وہ ڈائجیشن میں پرابلم ہوتی ہے، پھر 100 مسائل کھڑے ہوتے ہیں، گیس کے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں عوام تو کولڈ ڈرنک ٹھنڈی پی جاتی ہے. کولڈ ڈرنک تو پھر کولڈ ڈرنک تو میرے خیال میں نہ ہی پیئیں تو بہتر ہے. ابھی خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. خلیل بھائی ہمارے لیے کوئی علاج لے کر آئے ہیں، شربت لائے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جی خلیل بھائی. شربت تو خیر نہیں ہے، شربت کہہ بھی سکتے ہیں آپ. پانی ہمیں کس طرح سے پینا چاہیے، کون سا پینا چاہیے، کس انداز سے پینا چاہیے، کتنا پینا چاہیے، تو ہماری ڈاکٹر صاحبان نے رہنمائی فرمائی، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے. عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک بہت زیادہ پیاس لگتی ہے،
जितना पानी पीना चाहिए उसके मुताबिक पी भी रहे होते हैं, फिर भी जो है प्यास की बहुत ज़्यादा उन्हें कसरत यानी कि महसूस होती है, पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। तो पानी वैसे तो यही है कि प्यास के मुताबिक नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक पीना चाहिए, कि प्यास लगे ना लगे हमें एक ज़रूरत के मुताबिक जितना पीना चाहिए ज़रूर उतना पीना चाहिए। फिर भी अगर इससे हटकर अगर कोई ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके हवाले से एक घरेलू इलाज आपको बयान करना था। तो पहले तो यही हमारा अलमिया है कि हम पानी पीते ही कम है, तो ये तो खैर किसी किसी के साथ ऐसा होता होगा, मगर चूँकि हमारा मौजू पानी था इस हवाले से मैंने सोचा कि ये आपको घरेलू इलाज बयान कर दूँ। हमारे सामने 3 चीज़ें हैं। ज़रिश्क आप देख रहे हैं, छोटे छोटे दाने हैं किशमिश की तरह, इसे ज़रिश्क कहा जाता है। तो नंबर 1 ये आपने तकरीबन 10 ग्राम लेने हैं, और दूसरी चीज़ है इमली, और इमली भी आपने तकरीबन 10 ग्राम लेनी है, और तीसरी चीज़ जो है ये है आलू बुखारा, ये आपने तकरीबन 5 दाने लेने हैं, आलू बुखारे के 5 दाने। तो वैसे तो इमली और आलू बुखारे का शरबत भी मिलता है, डॉक्टर साहब ने जो कहा, तो ये शरबत ही बन जाएगा। इसका तरीकाकार ये है कि रात को 1 गिलास पानी के अंदर ये तीनों चीज़ों को बताई हुई मिकदार 10-10 ग्राम दोनों चीज़ें और बाकी आलू बुखारे के 5 दाने, इसको भिगो दिया जाए साफ़ करके धो के, और सुबह जो है इसको मल छान कर पी लिया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मुंह का जायका जैसे कड़वा रहता है या बाज़ों का बीपी लो रहता है तो उस हवाले से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिगर के हवाले से काफ़ी फ़ायदा, जिगर में बहुत ज़्यादा हिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा जैसे जिगर की गर्मी कह देते हैं, तो उस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो प्यास लगती है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल से फ़ायदा हासिल होगा। और बाद वो अफराद होते हैं कि जिन्हें प्यास लगती ही नहीं है, ठीक है, तो वो अगर चाहें तो एक बनी बनाई दवा आती है जिसे कहा जाता है जवारिश जालिनूस, ठीक है, तो ये किसी भी अच्छी कंपनी की बनी हुई आप ले लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिगर के फैल में भी कमज़ोरी हो जाती है, मैदे की ख़राबी की वजह से भी ऐसा होता है, तो 1-1 चम्मच छोटा वाला खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मामलात अपने मामूल पर आएंगे, तो ये जो प्यास ना लगने का मामला इंशाअल्लाह ये बेहतर होगा। चल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो जाता है और सिलसिले का अख्ताम से पहले ये अर्ज़ कर दूं कि माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई सवालात मेरे पास इस वक्त फेसबुक पे आना शुरू हो गए हैं और कॉल्स भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे बेहतरीन नुस्खा जो हर बार हम रिपीट करते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है, और अपने खाने पीने के मामलात में बहुत ही ज़्यादा एहतियात, हर चीज़ को म्याना रबी के साथ इस्तेमाल करें, और मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला मदनी मुज़ाकरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम आलिया ऐसे प्यारे प्यारे नुस्खे अता फरमाते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सेहतियाब ज़िंदगी गुजारने के नुस्खे होते हैं, हमारी ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह का सामान होता है। तो मदनी मुज़ाकरा भी ज़रूर देखा करें और मदनी चैनल के तमाम ही सिलसिले देखा करें, इंशाअल्लाह एक मुकम्मल इस्लाह का सामान होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरी